آپ بچپن میں ہی حافظ قرآن بنے. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے پسندیدہ مشغلہ قرآن کی تلاوت. کہیں پر بیٹھے قرآن پڑھتے تھے, گھر میں بیٹھے قرآن, باہر بیٹھے قرآن. ان کے والد جب آپ کی عمر مبارک 14 سال کی تھی, فرماتے ہیں معین الدین کو کہیں پر بھی کسی کام پر لگایا جائے وہ قرآن کی تلاوت میں رہتا اور کام خود بخود ہوتے رہتے تھے. ایسا کئی مرتبہ ہوا. اب غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد جب ان کی عمر 14 سال کے قریب تھی, وصال پاک ہے, اور صرف ابھی 1.5 سال نہیں ہوا تھا کہ والدہ ماجدہ بھی وفات پا گئیں. آپ کی وراثت میں, باپ کی وراثت میں سرکار غریب نواز کو صرف ایک چھوٹا سا باغیچہ انگوروں کا اور کچھ پھلوں کا اور ایک پنچکی آئی جس سے آپ اپنا گزر بسر فرما رہے تھے. اور حال یہ تھا کہ باغیچے میں غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں ان کا کام تھا قرآن کی تلاوت. اور اتنی مسحور آواز تھی, اتنی پیاری دلکش آواز تھی کہ چلنے والے راستے پر رک جایا کرتے تھے, حتیٰ کہ غیر مسلم بھی غریب نواز کی تلاوت سننے کے لیے کھڑے ہوتے تھے. قرآن پاک کی تلاوت اتنی شاندار انداز میں کرتے تھے. اور فرماتے ہیں کہ جب وہ باغیچے میں تلاوت کرتے, رات کے وقت پورے باغیچے کی جھاڑو بھی لگ جاتی, جو پتے گرتے تھے وہ بھی ایک جگہ جمع ہو جاتے تھے. صبح آتے سارا کام پورا مکمل ہو چکا ہوتا. حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آخر میرا کام کرتا کون ہے؟ مجھے کسی دن باغیچے میں جھاڑو جھاڑنے کی ضرورت نہیں پیش آئی, اور روزانہ پتے گرتے ہیں درختوں کے, یہ کبھی جمانے کی نوبت نہیں آئی. یہ سوچ کر کے آپ نے ارادہ کر لیا کہ آج کی رات میں باغیچے میں ہی رکتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ جھاڑتا کون ہے. کوئی تو ہوگا جو میرے صبح آنے سے پہلے ہی جھاڑو لگاتا ہے اور پتے جمع کر کے رکھتا ہے. رات کا آخری پہر تھا, صبح صادق سے پہلے اچانک باغیچے میں ہلچل شروع ہوئی. جھاڑو جھاڑنے کی آوازیں اور پتے جمع کرنے کی آوازیں, ڈالیں ٹوٹ رہی ہیں جو سوکھی ہوئی اور ایک جگہ جا کے جمع ہو رہی, لیکن نظر کوئی نہیں آ رہا ہے. یہ کام ہونے لگا تو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ بیدار تھے, جاگ رہے تھے. آپ قریب چلتے ہوئے آئے, توجہ چاہتا ہوں. آپ نے آواز دی کہ جو کوئی بھی ہے دوست کو دوست سے پردہ نہیں کرنا چاہیے. اگر میری کوئی اتنی مدد کر رہا ہے تو میرا دوست ہی ہوگا, اور دوست کو دوست سے پردہ نہیں کرنی چاہیے, آ جانا چاہیے سامنے. جیسے ہی آپ نے آواز لگائی اچانک 6 لوگ وہاں پر نمودار ہوئے. 6 ایسے بزرگ تھے, ان کی حیت, شکلیں بہت ہی اعلیٰ قسم کی اور بہت ہی اونچی. سرکار غریب نواز نے پہلی مرتبہ انہیں دیکھا, پوچھا آپ حضرات ہیں کون؟ تو انہوں نے کہا ہم سب جنات ہیں. جنات ہیں. ان کی عمریں کئی 100 سال کی تھی. کہا کہ بچپن سے آپ اپنے والد کے ساتھ اس باغیچے میں آتے ہیں اور آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, تو ہم آپ کا قرآن کا تلاوت کرنا برسوں سے سن رہے ہیں, اور آپ کا سن کر کے ہمارا قرآن صحیح ہو گیا ہے. ہم قرآن پڑھنے میں تجوید میں غلطیاں کرتے تھے, جب سے آپ کی تلاوت قرآن ہم نے اس باغیچے میں سنی, ہماری تلاوت صحیح ہوئی, ہماری تجوید صحیح ہوئی. اس اعتبار سے آپ ہمارے استاد ہوتے ہیں. استاد کا اتنا ادب و احترام تو کرنے کے حق ہمیں بنتا ہے. آپ کے باغیچے کی اگر ہم رکھوالی نہ کریں تو پھر کون کرے؟ ہم آپ کے شاگرد ہیں قرآن کی تلاوت کے اعتبار سے. اس طرح سے یہ بچپن کے حالات ہیں سرکار غریب نواز کے. لیکن کوئی چیز آپ کو غرور اور تکبر میں کبھی مبتلا نہیں کی. جسے کوئی جن آ کر کے کہہ رہا ہو کہ تمہارے کام میں کر دیا کروں گا, وہ پھر فخر سے کیا کیا سوچ لے گا. اب تو جنات میرے قبضے میں ہے, ڈراؤں سب کو. جس کے پاس ہے نہیں وہ جھوٹا بابا آ کر کے لوگوں کو کہتا ہے جنات ہے میرے پاس, جنات ہے ہمارے پاس. عجیب و غریب بات ہے, سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کے ہزاروں مریدین جنات میں تھے, لیکن کبھی غرور نہیں آیا, کبھی تکبر نہیں آیا. اور پوری زندگی پاک میں کبھی آپ نے جنات کی مدد نہیں لی. یہ ثابت کرنے کے لیے کہ جنات کو اللہ نے انسانوں کے بعد کا مرتبہ دیا ہے.
تو اللہ نے جب تمہیں اشرف المخلوقات بنایا ہے تو تم سے جو ادنا ہے ان سے کیوں خدمت لو؟ اپنی حیثیت وہ بناؤ